ایک غلام اور اس کے بادشاہ کا واقعہ۔ ایک مرتبہ کچھ یوں ہوا کہ ایک غلام جو ہے وہ اپنے بادشاہ کے محل سے، اپنے بادشاہ کی قید سے بھاگ گیا، فرار ہو گیا۔ تو اس زمانے میں، اس دور میں یہ ایسا ہوتا تھا کہ جو بھی غلام اپنے آقا کی قید سے بھاگ جاتا، تو جب وہ پکڑا جاتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا۔ تو جب وہ غلام بھاگا تو بادشاہ نے اپنے سپاہی دوڑا دیے کہ جاؤ اس کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ اب ایک عرصہ گزر گیا، بادشاہ کے سپاہی اس کو نہیں ڈھونڈ پائے، اس غلام کو نہیں ڈھونڈ پائے۔ لیکن غلام کے دل میں یہ ایک خوف طاری رہتا تھا کہ بادشاہ کے سپاہی آئیں گے اور مجھے پکڑ کر لے جائیں گے۔ اس نے ایک سکون پانے کے لیے بہت سی جگہ تبدیل کی، مگر اس کو سکون نہیں آ رہا تھا کہ اس کو یہ خوف طاری تھا اس کے اوپر کہ بادشاہ کے سپاہی آئیں گے، مجھے پکڑ کر لے جائیں گے۔ ایک خوف تھا ایسا۔ اس نے بہت سی جگہ سکون کے لیے بدلی، لیکن سکون اس کو حاصل نہیں ہوا۔ تو آخرکار اس نے بے سکونی میں آ کر ایک فیصلہ جو ہے وہ طے کیا۔ کیا تھا فیصلہ؟ وہ فیصلہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور اپنی اس گستاخی کے لیے معافی طلب کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ بادشاہ مجھے معاف کر دے گا۔ لیکن کیا ہوا؟ وہ جو غلام تھا وہ اپنے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور جا کر نہایت عاجزی کے ساتھ کہنے لگا مجھے میری اس گستاخی کے لیے مجھے معاف کر دے۔ لیکن چونکہ بادشاہ اس سے نفرت کرنے لگ پڑا تھا، اس نے دیکھتے ساتھ ہی غلام کو یہ کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب جلاد جو تھا اس نے اس غلام کو پکڑا اور قتل گاہ کی طرف لے کر جانے لگا۔ تو جب وہ قتل گاہ کی طرف جلاد لے کر جانے لگا اس غلام کو، تو اس غلام نے جو الفاظ نکالے اپنے منہ سے وہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ بادشاہ نے اس کو معاف کر دیا، سب حیران رہ گئے، تعجب سے دیکھنے لگے اس غلام کو۔ وہ کون سے الفاظ تھے؟ وہ الفاظ یہ تھے کہ جب قتل گاہ کی طرف غلام کو لے کر جایا جا رہا تھا تو وہ غلام کہنے لگا اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں بے گناہ قتل کیے جا رہا ہوں، بادشاہ کو اس گناہ کی سزا نہ دینا، میرے قتل کی بادشاہ کو سزا نہ دینا، کہ میں اپنا قتل جو ہے اس کو معاف کرتا ہوں کہ میں نے ایک عرصے تک اس کا نمک کھایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جو مصاحب تھے، جلاد تھا اور مصاحب تھے، وہ اس غلام کے یہ الفاظ سن کر تعجب میں پڑ گئے، یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ پہلے جب بادشاہ کسی کو حکم دیتا قتل کا تو وہ بادشاہ کو گالی گلوچ کرتا، بادشاہ پر گالی گلوچ کرتا، بادشاہ کو گالیاں دیتا، برا بھلا کہتا بادشاہ کو۔ لیکن یہ تو کہہ رہا ہے کہ میں اپنا قتل اس کو معاف کرتا ہوں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ بادشاہ نے جب اس کی فریاد سنی تو بادشاہ نے کہا اس کو چھوڑ دو۔ تو بادشاہ نے اس کا قتل معاف کر دیا اور اس کو آزاد کر دیا، اور اتنا نہیں، بادشاہ نے اپنے غلام کو آزاد کر کے اپنے مصاحبوں میں شامل کر دیا اور اس کو خوب انعام دیا۔ تو اب حکایت کا مقصد کیا بیان کرنے کا؟ مقصد یہ ہے کہ جب بادشاہ کا غلام بھاگا گھر سے، جب وہ ملا تو بادشاہ نے اس کو قتل کا حکم دیا، تو اس نے الفاظ نکالے کچھ ایسے کہ جس سے بادشاہ کا دل نرم ہو گیا، تو بادشاہ نے اس کو معاف کر دیا اور اپنے مصاحبوں میں شامل کر دیا، انعام دیے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمیں جو ہے نرمی اختیار کرنی چاہیے، ہمیں شعر زبانی اختیار کرنی چاہیے، ہمارے اندر ایک ایسی نرمی قائم ہونی چاہیے، ایک ایسی گفتگو قائم ہونی چاہیے کہ ہماری زبان سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، ہماری زبان سے لوگوں کو کوئی اذیت نہ پہنچے۔ ہمیں ایک ایسا انداز قائم کرنا چاہیے کہ جس سے ہم دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ اور حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ سب سے بہتر مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر مسلمان وہ ہے کہ جس کا اخلاق بہتر ہے۔ تو ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہمارا اخلاق بہتر ہے، کیا ہمارے کردار سے، ہماری گفتگو سے، ہمارے منہ سے، ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ کیا کہیں دوسروں کو تکلیف تو نہیں دے رہے، کیا دوسروں کو اذیت تو نہیں پہنچا رہے؟
ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کون سے مسلمان ہیں، بدترین مسلمان ہیں یا بہتر مسلمان ہیں۔